بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سینٹرل بورڈ آف مینجمنٹ کا غیر معمولی اجلاس مرکزی صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی زیر صدارت الخدمت کمپلیکس میں منعقد ہوا۔ سینٹرل بورڈ نے غزہ ریلیف سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور آگے کی حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ بورڈ اجلاس میں نائب صدور محمد عبدالشکور، ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب، ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ، اعجاز اللہ خان، سیکرٹری جنرل سید وقاص انجم جعفری سمیت پاکستان بھر سے بورڈ ممبران شرکت کی۔ شرکاء کی طویل ڈسکشن اور تجاویز کی روشنی میں کیے گئے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی صدر نے کہا کہ الخدمت تمام جدید آلات سے لیس 10 ایمبولینسیں تیار کر کے غزہ پہنچائے گی۔ غزہ میں فیلڈ اسپتال کے قیام کے لیے یونائٹڈ نیشن، OIC، فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، فیما، ICRC سمیت دیگر عالمی اداروں سے کوارڈینیشن کی جائے گی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ فوری غذائی اجناس اور ضروری ادویات سمیت دیگر امدادی سامان ایئر کارگو کے ذریعے بھجوانے کا اہتمام کرے گی، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے خوراک و دیگر ضروریات زندگی بھجوانے کا جائزہ لے کر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دار ارقم اسکول ویسٹیج کیمپس راولپنڈی کے زیر اہتمام فلسطین کے مظلوم بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں ہزاروں طلباء و والدین اور اساتذہ نے شرکت کی، جس میں اسکول کے ڈائریکٹر اظہر محمود، پرنسپل نوشابہ فراز، رضوان احمد، نصیر محمود اور ندیم بٹ نے قیادت کی۔ بچوں نے ہاتھ میں پلے کارڈز اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور لبیک یا غزہ اور فری فری فلسطین، فلسطینی بچوں کا قتل عام بند کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملک اظہر محمود، رضوان احمد اور پرنسپل نوشابہ فراز نے کہا کہ اسرائیل فی الفور اپنا ظلم و ستم فلسطین کی سرزمین پر بند کرے اور فلسطینیوں کے قتل عام پر یونائٹڈ نیشن اور OIC صرف بیان بازی نہ کریں بلکہ اسرائیل کے خلاف مضبوط حکمت عملی اپناتے ہوئے یہ ظلم و ستم بند کروائیں اور مسلم ممالک کے حکمران ہوش کے ناقل لیں اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس جنگ میں بھرپور حصہ لیں۔ فلسطینیوں کی یہ جنگ قبلہ اول کی جنگ ہے جس میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے اور اس دنیا کی عیاشیوں میں گم ہو کر آخرت کو نہ بھولیں کہ ان حکمرانوں نے آخر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی بارڈر فری کر دیں تو انشاءاللہ ہزاروں مجاہدین قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے۔ ریلی کے دوران دار ارقم کے طالب علموں نے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے جن میں مظلوم فلسطینی بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کیا گیا۔ اس ریلی میں ایک کلاس روم بھی بنایا گیا جو بالکل خالی تھا اور جس پر صرف پھول رکھے ہوئے تھے، جو اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ مظلوم فلسطینی پھول جیسے بچے اپنی اسکول تباہ ہونے کی وجہ سے اور شہادت پا لینے کی وجہ سے تعلیم سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ طالب علموں نے اپنی تقریروں اور ترانوں کے ذریعے مظلوم فلسطینی بچوں کے ساتھ بھرپور جذبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد کی ہدایات پر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو راولپنڈی کی جانب سے ریسکیو آپریشن ٹیم نے ماہ اکتوبر اور ماہ نومبر کے دوران اب تک 112 عدم توجہی کا شکار بچوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لیا، جبکہ بچوں سے بھیک منگوانے جیسی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے سماج دشمن عناصر و مافیا کے خلاف 13 مقدمات درج کروا کر مسلمان کو گرفتار کروا دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ آفیسر علی عابد نقوی نے بیورو کی موجودہ کارکردگی اور سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حفاظتی تحویل میں لیے جانے والے بچوں کو راولپنڈی شہر کے سڑکوں، چوراہوں، معروف تجارتی مراکز میں بھیک مانگنے کے لیے اور اسی قسم کے دیگر گھناؤنے کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ حفاظتی تحویل میں لیے جانے والے بچوں میں سے 45 بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے، 32 بچوں کو کاغذ و کچرا اکٹھے کرتے ہوئے، 26 بچوں کو مختلف چیزیں بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگتے ہوئے، جبکہ 9 بچوں کو دیگر ناپسندیدہ سرگرمیوں میں استعمال کیے جانے کی بنا پر حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔
علی احمد نقوی نے بتایا کہ بیکاری بچوں کو حفاظتی تعلیمیں لینے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر شیڈول کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر کے مطابق رواں سال جنوری سے اب تک راولپنڈی سے کل 788 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اب بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو راولپنڈی کی تحویل میں 71 بچے موجود ہیں جن کو مکمل تحفظ، رہائش، خوراک و لباس، تعلیم و ہنر، دینی تعلیم، نفسیاتی اور طبی اور تفریحی سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں بیرونی ممالک بالخصوص لندن میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور اوورسیز ورکرز نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے دل اپنے ہم وطنوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے معاشی، سیاسی اور سماجی حالات سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ ملک کی بہتری کے لیے ان کی شاندار خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان خیرات کا اظہار سمندر پار پاکستانیوں کے روزگار اور حقوق کی محافظ تنظیم KHM شالان اینڈ GL اور ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسیشن کے فاؤنڈر چیئرمین خالد نواز سترائج لندن میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ استقبالیہ کی میزبانی شبیر صابری نے کی، جبکہ شرکت کرنے والوں میں زاہد وکی سیال، سردار چنگیز خان، راجہ ارزش، سردار مہران آصف، سابق میئر محمد شریف، کونسلر محمد عتیق سندھو، محمد صفدر گجر، راجہ محمد زاہد، سردار محمد شفیق، صغیر سیال، صبور سیال، غفور سیال، حاجی ذوالفقار اور شکور سیال سمیت بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ ملک کی معاشی بہتری میں بیرون ملک پاکستانی بلا شبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں مقیم پاکستانیوں کا مقامی معیشت، سماجی فلاح و بہتری اور اعلیٰ اخلاقی رویوں کے فروغ میں بڑا کردار ہے، جس کی برطانوی حکومت بھی معترف ہے۔ اس موقع پر استقبالیہ کے میزبان شبیر صابری سمیت دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم یہاں اپنے ملک کے سفیر ہیں اور اپنے ملک کی سیاست، سماجی ترقی اور سیاست سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے خالد نواز سترائج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آنے والے الیکشن میں خالد نواز سترائج جیسے مخلص، ایماندار اور محنت پر یقین رکھنے والے کارکنوں کو لازمی حصہ لینا چاہیے۔ پاکستان کمیونٹی کے تمام اراکین نے اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ آنے والے الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کاسٹ کرنے کے عمل کو یقینی اور شفاف بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انٹر کالجیٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین گجر خان نے 2-0 سے جیت لی۔ انٹر کالجیٹ چیمپئن شپ لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی امجد اقبال خٹک نے میزبان کالج گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین گجر خان پرنسپل مسز جمیلہ ایوب نے خصوصی شرکت کی اور ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایونٹ میں ضلع بھر سے 5 ٹیموں نے شرکت کی، جس میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین گجر خان، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین خیبان سر سید، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین گوالمنڈی، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین مسلم ٹاؤن اور گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین کوٹا نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں ہوسٹ کالج گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین گجر خان کی پرنسپل مسز جمیلہ ایوب، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین مسلم ٹاؤن مسز نجمہ انور اور گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین خیبان سر سید کی پرنسپل مس الماس اشرف نے طالبات میں انعامات تقسیم کیے اور میزبان پرنسپل نے بہت خوبصورت اور کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر پنجاب اسپورٹس بورڈ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس مس سماویہ اختر اور ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل فوکل پرسن مس صوبیہ سلطانہ کی حوصلہ افزائی کی۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ثاقب رفیق نے اسلام آباد میں جمہوریہ چیک کے سفیر لے سلیوف اسٹین ہبل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش بھی موجود تھے۔ RCCI کے صدر ثاقب رفیق نے سفیر کو چیمبر کے موجودہ سرگرمیوں اور مستقبل کے پروگراموں کے بارے میں مختصر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریہ چیک میں پاکستانی مصنوعات کی بہت وسیع گنجائش موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تجارتی حجم جو $300 ملین کے قریب ہے، اسے وفود کے تبادلوں کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ RCCI کے صدر، جن کے پاس چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عہدہ بھی ہے، نے ویسٹ مینجمنٹ، ری سائیکلنگ اور کچرے سے توانائی پیدا کرنے کے موقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو بڑھانے، سرمایہ کاری کے مواقع، سیکٹر پر مبنی معلومات کے تبادلے، ویسٹ مینجمنٹ اور ری سائیکلنگ، گرین انرجی، نیٹ ورکنگ اور چیمبر ٹو چیمبر رابطہ سازی، غیر روایتی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری، جیم اسٹون، آئی ٹی، ٹورزم، فارما اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت سرمایہ کاروں اور کاروبار کرنے میں آسانی کے امور پر بحث کی گئی۔ جمہوریہ چیک کے سفیر اسٹین ہبل نے وفد کا خیر مقدم کیا اور خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں راولپنڈی چیمبر کی کوششوں کو سراہا۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے بہت سے امکانات موجود ہیں۔ سفیر نے معلومات کے تبادلے، چیمبر آف کامرس کی سطح پر رابطے بڑھانے اور مختلف شعبوں میں ممکنہ مشترکہ منصوبوں کے لیے سفارتخانے کی جانب سے مکمل تعاون اور معاونت کا یقین دلایا۔